مقالہ نمبر 56۔ لوہے کو جب دہکتی ہوئی آگ کی آغوش میں رکھا، آگ بن گیا۔ وہی رنگ اور وہی خصلت، ذات کے سوا کوئی اور فرق باقی نہ رہا۔ لوہا ساکت تھا، آگ متحرک، حرکت سکنت پہ غالب آ گئی۔ الحمدللہ حی القیوم۔ پانی اور ہوا کو، مقالہ نمبر 57، پانی اور ہوا کو جب ایک خاص اندازے کے متحد منظوم کیا گیا، ایک تیسری چیز بجلی پیدا ہوئی۔ یہ بجلی پانی اور ہوا کے باہمی عمل کا دوسرا نام ہے۔ کسی گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی بہت جلد سڑ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اور بہتا ہوا پانی پاک ہے، اسے کوئی گندگی پاک نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ حی القیوم۔ اہل ذکر کی مثال ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا کی مانند ہے، جس میں کسی کو بھی کودنے کی جرأت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ملاح کو بھی نہیں ہوتی، اور خشک نالوں میں گدھے لیٹا کرتے ہیں۔ الحمدللہ حی القیوم۔ مقالہ نمبر 59۔ جس بندے کا اللہ آسمان پہ ذکر کرتا ہے، جس بندے کا اللہ آسمان پہ ذکر کرتا ہے، وہی بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بندے کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو ذکر میں مصروف دیکھیں تو سمجھیں اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اسی طرح جب تک اللہ بندے پر راضی نہیں ہوتا، بندہ اللہ پر راضی نہیں ہوتا۔ جس بندے کو ہر حال میں راضی دیکھو، سمجھو کہ اللہ اس پہ راضی ہے، اور اس کا ہر حال میں راضی رہنا اس پہ اللہ کے راضی ہونے کی بین دلیل ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ مقالہ نمبر 60۔ جس قوم کی تہذیب کا معیار سرمایہ پر مبنی ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یا حیو یا قیوم۔ کسی قوم کو مہذب بنانے کے لیے سرمایہ کی نہیں، شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی معزز سامعین، آپ نے مقالات حکمت 52 سے لے کر 60 تک سنے، خود بھی سنے اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یا حیو یا قیوم۔